نمازوں کے بعد بھی ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ سمجھ لیجیے، اس بارے میں بھی مختلف قسم کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ بات صحیح نہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز فرض کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی، اور یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ نماز فرض کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے۔ البتہ یہ جو نماز کے پھر سلام پھیرنے کے بعد دعا ہے، تو اس بارے میں جو راجح قول ہے ہماری رائے میں، فرض نماز کے بعد الگ سے پھر کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، یہ جو ہمارے ہاں مسجدوں میں معمول ہے، اس کا الگ سے ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہو، اس پہ کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ نماز کے بعد تسبیحات ہیں یا سنتیں، پھر سنتوں کے بعد ہمیں دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے بعد دعائیں بہت کثرت سے قبول ہوتی ہیں۔ اور فرائض، وہ فرائض کے جن کے بعد سنتیں ہوتی ہیں، سنت بعدیہ جن کو کہتے ہیں، ان میں فرائض کے بعد دعا مختصر کرنی چاہیے۔ صحیح۔ اور پھر سنتیں ادا کرنے کے بعد چاہے جتنی بھی طویل دعا کریں وہ کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور فرائض کے بعد دعا کی جائے، یہ سنت مبارکہ ہے، اور فرض یا واجب۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگنا کیسے ہے؟ جائز ہے، رسول پاک علیہ السلام نے مانگی ہے۔ رفع یدیہ بعد ما سلم، بحقی میں حدیث موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث موجود ہے، اور اعلاء السنن میں حدیث پاک موجود ہے۔ معارف السنن میں حضرت محدث سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے حدیث کی لائن لگا دی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے نماز کے بعد دعا مانگی ہے۔ جو مولوی کہتے ہیں نہیں مانگی، اس کا مطالعہ کمزور ہے۔ اچھا جی، اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کی اکیڈمی میں اتوار کے دن نماز ظہر اور عصر کے بعد بسا اوقات اجتماعی دعا کا اہتمام بھی ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف آپ خود جو ہے وہ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کے خلاف ہیں، اور آپ کہتے ہیں یہ خلاف سنت عمل ہے۔ اس حوالے سے آپ واضح موقف پیش کریں۔ دیکھیں جی، پہلے تو یہ اپنی تصحیح کریں، ہم اجتماعی دعا کے خلاف نہیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کی روٹین بنانا یہ خلاف سنت ہے۔ دعا آپ اپنی کریں، یہ سنت اذکار ہم نے لکھے ہیں گرین کارڈ پہ۔ جن لوگوں نے اجتماعی دعائیں شروع کروائی ہیں ان کو ان 17 جو سنت اذکار ہیں فرض نماز کے بعد کے، وہ 17 میں سے مجھے 10 سنا دیں۔ زیادہ تسبیحات فاطمہ سنا دیں گے، آیت الکرسی سنا دیں گے، اللہ اکبر استغفر اللہ، اس کے بعد وہ ڈھک جائیں گے۔ تو یہ تو انہوں نے یاد نہیں کیا ہمیں۔ اور ابن سنان تابعی کا قول ہے کہ جب بھی کسی قوم میں بدعت داخل ہوتی ہے سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ اب سنت ان سے اٹھ چکی ہے، اجتماعی دعا پہ لگایا، اور وہ بھی کیا ہے، وہ امام کر رہا ہوتا ہے، پچھلے والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی آمین آمین کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض کا تو امام بھی دعا کرتے ہوئے گھڑی بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ انت السلام کے سلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ نہ مانگنے والے کو پتہ ہے۔ سنت اذکار آپ کریں۔ اجتماعی دعا اگر کوئی وسیلہ اور توسل کے طور پہ کروائے وہ درست ہے، اور بخاری مسلم میں موجود ہے کہ صحابہ اکرام نبی علیہ السلام سے توسل اختیار کرتے تھے، آپ سے دعا کروایا کرتے تھے۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے نا، ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو ایک شخص جمعے کے خطبے میں کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ ہمارے جانور ہلاک ہو گئے، دعا کرے بارش ہو۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیے، صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم جب گئے تھے تو سورج نکلا ہوا تھا، واپس آئے تو تیز بارش تھی، حتیٰ کہ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ سر نبی کی دعا سے تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگلے جمعے وہی بندہ دوبارہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ دعا کریں بارش بند ہو، ہمارے تو گھر ٹپک رہے ہیں، اور آپ یہ دعا کریں کہ یہ بارش ہمارے مکانوں کی بجائے زمینوں پہ ہو۔ یعنی پرانے زمانوں میں بھی ایک جگہ مکان تھے، زمینیں باہر ہوتی تھی، جس طرح آج بھی آپ گاؤں ایریا میں چلے جائیں۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے دعا کی، پھر آپ نے اپنی مبارک انگلی سے یوں اشارہ کیا بادلوں کو، تو بادل پھٹنے شروع ہو گئے، گرد و نواح بارش ہو رہی تھی، اور مدینہ شریف کے یعنی گھروں کے اوپر بارش۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وسیلہ اور توسل آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر کے دور میں قحط پڑ جاتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس ابن عبد المطلب کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے نماز استسقاء کے لیے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کو توسل کے لیے لے کے آتے تھے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے تو وہ دعا کرواتے ہیں، انس بن مالک کہتے ہیں ان کی دعا کی برکت سے بارش ہو جاتی ہے۔ تو یہ وسیلہ اور توسل ہے، کسی شخص سے دعا کروانا جو سامنے موجود ہے۔ تو اس کے طور پہ یہاں اکیڈمی میں دعا ہوتی ہے جب کبھی بھی ہو، یعنی ہمارے ملک صاحب کی والدہ فوت ہوئی تھی 3-4 دن پہلے، تو اس لیے آج ہم نے وہ اجتماعی دعا صرف ان کے لیے نہیں کروائی ہے، بلکہ تمام مسلمین اور مومنین مومنات جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کی ہے۔
تو باقی یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے نماز کے بعد اجتماعی دعا والا مسئلہ اور جنازے کے بعد اجتماعی دعا والا مسئلہ، یہ ثابت کوئی نہیں ہے، خام خواہ اس کو ایک روٹین بنایا ہوا ہے، اور پھر جو کہتا ہے کہ آپ سنت میں عمل کریں اس کو کہتے ہیں یہ دعا کے منکر ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس فقی موجود ہے۔ دیوبندیوں سے اگر آپ بات کریں گے تو ان سے صرف یہ پوچھئے کہ آپ جنازے کی نماز کے بعد دعا کیوں نہیں کرواتے؟ وہ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے۔ اچھا، ان کو کہ فرض کے بعد ثابت ہے، وہ کہیں گے یہ بھی ثابت نہیں ہے، لیکن علماء نے کہا کہ دعا اٹھ نہ جائے امت سے۔ تو آپ کے علماء نے یہ بدعت جاری کی ہے، تو ادھر بریلویوں کے علماء نے جنازے کے بعد جاری کر دی ہے، اور پھر وہاں کہتے ہیں جنازہ تو خود ہی دعا ہے، تو نماز کے اندر دعا نہیں ہے درود شریف کے بعد۔ تو دونوں ہی کہانیاں کروا رہے ہیں، اور الٹا تختہ مشق بنایا ہوتا ہے ان لوگوں کو جو سنت کو اسٹیبلش کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ دعا روٹین میں نہ کریں، کبھی کبھار کوئی توسل کے طور پہ کرواتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے، باقی آپ اپنی دعا کریں، ہاتھ اٹھا کے کریں۔ ہم تو کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے کرتے ہیں۔ المستدل حاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ تیرا رب کریم ہے اور حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے محروم لوٹایا جائے۔ سنت اذکار بھی آپ ہاتھ اٹھا کے کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ ہاتھ اٹھانا دعا کی شرط نہیں ہے، لیکن یہ قبولیت کی طرف لے کے جانے والی چیز ہے۔ ہم ٹوائلٹ میں جاتے وقت ہاتھ اٹھا کے دعا تو نہیں کرتے، بغیر ہاتھ اٹھائے کرتے ہیں۔ وضو کرنے سے پہلے یوں تو نہیں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے یوں دعا نہیں کر رہے ہوتے، نوالا توڑتے ہوئے بسم اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاتھ اٹھانا شرط نہیں ہے دعا کی، لیکن افضلیت ہے۔ تو اب نماز کے بعد اب جب بیٹھے ہوئے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ چند ایک دعائیں تو ہاتھ اٹھا کے کریں، اللہ کے سامنے فقیر کے طور پہ پیش ہوں۔ اس کے بعد دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بھی سنت ہے، اس میں میرا یوٹیوب کے اوپر کلپ موجود ہے۔ تو اجتماعی دعا کی روٹین بنانے کے ہم خلاف ہیں۔ اجتماعی دعا جائز ہے وسیلہ اور توسل کے طور پہ، اور انڈیویجول دعا آپ ضرور کریں۔ باقی یہ یعنی جس طریقے سے انہوں نے روٹین جاری کی ہوئی ہے، یہ تو خود ان کی فقہ کی کتابوں میں بھی کوئی بات ان کو سپورٹیو اس حوالے سے نہیں ملتی ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ نے اجتماعی دعا کرنی ہے۔ تو یہ انہوں نے خود سے بنائی ہے۔ جب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے علماء نے داخل کی ہے، تو علماء پھر دین میں کوئی چیز داخل نہیں کر سکتے سر۔ وہ جب داخل کر رہے ہوں گے تو یقیناً بدعت ہی داخل کر رہے ہوں گے، بے شک۔ کیونکہ جب دین میں کوئی چیز داخل ہوتی ہے، کیونکہ یہ خلفاء راشدین تو اب نہیں ہے نا کہ ان کی مثال کوٹ کریں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو وہ بھی نہیں ہے۔ ایون خلیفہ راشد بھی کوئی بدعت دین میں نہیں داخل کر سکتے سر۔ وہ بھی ان کی سنت کو اس لیے لازم کہا گیا کہ وہ سنت کے مطابق ہی عمل کریں گے۔ دوسرا، اگر وہ خلاف سنت کریں گے تو وہ پبلکلی رپورٹ ہوگا اور باقی اصحاب ان کی تصحیح کر دیں گے۔ جیسے حضرت عمر نے حج تمتع پہ پابندی لگائی ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، تو باقی اصحاب نے ان کی مخالفت کر دی ہے، ان کا یہ فیصلہ جو ہے ریورٹ ہو گیا۔ آج امت حج تمتع ہی کرتی ہے، ٹھیک ہو۔